کہ شان رسالت کلام ذاتی میں بیان فرمائی گئی ہے، جس شان کو رب العالمین بیان فرما دے مخلوق کی وہ جسارت اور حدود ہی نہیں ہو سکتی کہ اس شان کو وہ پہنچ سکے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں آپ کا امتی ہونا عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے عزیزان من، معزز خواتین و حضرات، یہ وہ شرف ہے کہ اس شرف سے جب لحد میں اترو گے، اس سے پہلے جو ابتدا ملک الموت اور سکرات الموت کی ہے، وہاں سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی یہ کتنا احسان ہے میرے اللہ۔ پھر جو درجہ رسالت ہے یہ تمام اسلوب کو احاطہ کرتا ہے، اسی لیے اکتفا فرمایا محمد الرسول اللہ، وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرا لفظ ہے، میرا عمل ہے، میری زندگی کا پل پل ہے، اگر اس محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اسے سینچ دوں تو مقرر ہے تو اس کے الفاظ وہ ہوں گے جس سے ملک کی تعمیر ہوگی، جس سے اسلام کا بھائی چارہ بڑھے گا۔ اگر صحافتی حلقوں سے ہے تو اپنی ساری تحریر کے بعد پھر درد دل سے دیکھے گا کہ کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو اس ملک میں مزید تخریب کا سبب ہے۔ اگر کوئی کاروباری حیات سے ہے تو دوسرے کا حق لینے کو نہیں دوڑے گا، حلال حرام اور حدود و قیود کا خیال رکھے گا۔ وطن عزیز میں سود کو پرافٹ کہہ دیں، ماکب کہہ دیں، آپ جانور جو حرام ہے اس کے نام بدلتے جائیں تو کیا ہرن بن جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ ہم بات کرتے ہیں حقوق کی، میرا حق نہیں مجھے دیا، کبھی کسی نے سوچا میرے ذمہ جو فرض ہے وہ میں نے کہاں ادا کیا؟ باپ کے طور پر میں نے فرض ادا کیا ہے، خاوند کے طور پر میں نے فرض ادا کیا ہے، بیٹے کے طور پر میں نے فرض ادا کیا ہے، ہمسائے کے طور پر میں نے فرض ادا کیا ہے، ایک قومی اکائی کے حوالے سے میں نے فرض ادا کیا۔ کبھی سوچا کسی نے؟ ہم راہ بند کر دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اپنا حق لینے آیا ہوں، وہ جو تمہارا فرض ہے وہ کہاں ہے؟ اس وطن عزیز کو جس نے اللہ نے خون کی قربانیاں دینے اور بیٹیوں کی عزتیں نچھاور کرنے کے بعد عطا فرمایا، وہ اس کی حفاظت فرمائے۔